سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہمیں کسی چیز کی اہمیت نہیں معلوم ہو، یعنی امپورٹنس نہیں معلوم ہو، تو پھر اس چیز کا فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پاتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں کسی چیز کے مسائل نہیں معلوم ہو تو پھر اس کا صحیح استعمال ہم نہیں کر پاتے۔ اسی طرح اگر ہمیں رمضان کی فضیلت نہیں معلوم ہو تو پھر اس کی اہمیت بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اور اگر ہمیں رمضان کے مسائل نہیں معلوم ہو تو پھر اس کا صحیح استعمال ہم نہیں کر پاتے۔ یعنی جس طرح سے رمضان کے مہینے کے فائدے اٹھانے تھے، جس طرح سے رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنی ہے، اس طرح سے ہم نہیں کر پاتے۔ تو وہ مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، اس ویڈیو کے اندر بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اپنے دوستوں کے اندر بھی شیئر کر دینا، تاکہ وہ بھی رمضان کے مہینے کے فضیلتوں کو جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھو میرے پاس دو پیپر ہیں، ایک نارمل پیپر ہے اور ایک 10 روپے کا نوٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے شیخ محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہو مسٹر ماس ٹاکس، جس کے اندر ہم دین کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی اور صحابہ رمضان کو کتنا اہمیت دیتے تھے، یعنی ہمارے نبی اور صحابہ رمضان کو کتنا امپورٹنس دیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بھی رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تھا تو ہمارے نبی کمر بست ہو جاتے، یعنی تیار ہو جاتے صدقہ خیرات کے لیے، روزوں کے لیے، قیام اللیل کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے اور قرآن کی تلاوت میں اضافے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی اور ہماری تیاری میں اگر کمپیئر کر کے دیکھیں، ہماری تیاری کے اندر دنیا کے سوا کچھ نہیں رہتا، ان کی تیاری کے اندر صرف اور صرف آخرت کے علاوہ اور دوسرا کچھ نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو اس مہینے کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے، اس مہینے کے اندر کیسے اللہ کی عبادت کیا جائے، اس مہینے کے اندر کیسے اللہ کو راضی کیا جائے۔ وہ اسی کی فکر کرتے تھے اور ان کے دماغ کے اندر بھی صرف یہی چلتا رہتا تھا۔ ویسے تو رمضان کے بہت سارے فضیلتیں ہیں، ایک ویڈیو میں بتانا یہ تو ناممکن ہے، لیکن میں آپ کو ایسے فضیلتیں بتاؤں گا جس سے آپ رمضان کی اہمیت جان سکو گے، جس سے آپ رمضان کی امپورٹنس کو جان سکو گے۔ تو ویڈیو کو دھیان سے سننا۔ تو اس کی سب سے پہلی اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو اللہ نے فرض عبادت کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کو اللہ نے فرض عبادت یعنی روزے کے لیے اللہ نے اس مہینے کا چوز کیا ہے، یعنی روزہ جیسے فرض عبادت کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کو چوز کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے 5 ستون ہیں، یعنی اسلام کے 5 پلرز ہیں۔ سب سے پہلا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا اور جھوٹے خداؤں کا انکار کرنا، اور دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا اور 5واں روزہ رکھنا۔ یعنی یہ 5 اسلام کے بڑے فرائض عبادتیں ہیں، یعنی اصل عبادتیں یہ 5 عبادتیں ہیں۔ اس کے اندر سے روزہ بھی ایک فرض عبادت ہے، اور اللہ نے اس فرض عبادت کو ادا کرنے کے لیے رمضان جیسے مہینے کو چوز کیا ہے۔ بس یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت کو جاننے کے لیے، یعنی روزہ جیسے فرض عبادت کے لیے اللہ نے خاص کر رمضان کے مہینے کو چوز کیا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کریں، روزوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ رکھیں، اور جس طرح سے روزوں کو رکھنا ہے اس طرح سے رکھیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ نزول قرآن کے لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کو چوز کیا ہے، یعنی قرآن کا نزول اللہ نے رمضان کے مہینے میں کیا ہے۔ اس کے مطابق سے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، رمضان کا وہ مہینہ جس کے اندر ہم نے قرآن کا نزول فرمایا سارے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، یعنی اللہ نے قرآن کو رمضان کے اندر اتارا سارے انسان یعنی ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اور ہمارے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہمارے نبی رمضان المبارک کے اندر ایک قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔
ہم تو تراویح میں قرآن کو مکمل کر لیتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی تلاوت بھی کرتے، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ پورا رمضان کے اندر ایک قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ ہر بندہ خواہش کرتا ہے کہ قرآن کی پوری مکمل تلاوت کریں، لیکن یہ ہو نہیں پاتا۔ تو میں چاہتا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر آسانی سے کیسے یہ قرآن ختم کر سکیں، اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنانا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کر دینا، انشاءاللہ ویڈیو ضرور بنا دوں گا۔ اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور تمام جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور شرکت شیاطین اور جنات کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، جنات اور شیاطین کو قید کرنا، اس کا مطلب کہ ہمارے دشمن کو قید کر لینا ہے۔ اس حدیث میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس کا ذکر اس حدیث کے اندر کیوں کیا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنت کے دروازوں کو کھولنا اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا مطلب یہ ایک اشارہ ہے۔ جنت کے دروازوں کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مغفرت عام ہے، تم میری اطاعت کرو اور میری فرما برداری کرو اور میری رضا کو حاصل کرو۔ اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جہنم کے دروازے بند کر لیے اور تم بھی اپنی برائی سے، اپنی معصیت سے رک جاؤ، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ یہی اس حدیث کا اصلی مقصد ہے۔ اور اس کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہمیں اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس حج کرنے کی طاقت ہے تو ہمیں پوری کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم حج مکمل کریں۔ اگر ہمارے پاس حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس صرف اور صرف عمرہ کرنے کی طاقت ہے، تو سب سے افضل یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں، تاکہ ہمیں عمرے کا اور حج کا دونوں کا بھی ثواب مل جائے۔ اس کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ یعنی حدیث مفہوم میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ یعنی روزہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ میرے خاطر بھوکا رہا اور پیاسا رہا، اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا رہا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ آگے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن بھی سفارش کرے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ راتوں کے اندر جاگ کر تلاوت کرتا رہا، یعنی قیام اللیل کرتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راتوں کی نمازوں کے اندر قرات کا پڑھنا، اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے۔ یعنی یہ دو جائز سفارشیں ہیں۔ سفارش کا مطلب اللہ کو منانا، یعنی جب قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے گا تو قرآن اور روزہ اللہ کو منائیں گے کہ اللہ تم اس بندے سے راضی ہو جاؤ۔ ان روزے اور قرآن پر عمل کرنا انشاءاللہ یہ تمہاری سفارش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ روزے کا ثواب اور اجر بے حساب ہے، یعنی اس کا کوئی حساب نہیں۔ حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، یعنی ایک شیلڈ کی طرح ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ روزہ ہمیں جہنم کی آگ سے ایک شیلڈ کی طرح پروٹیکٹ کرتا ہے، اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اپنے گناہوں سے بھی بچ کر رہتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم شادی کر لو، اگر تمہارے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو، یہ تمہاری شہوت اور تمہارے گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو روزہ ایک گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزے دار کی منہ کی بو، یعنی جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہمارے منہ سے ایک بو نکلتی ہے، ایک سمیل نکلتی ہے، وہ سمیل اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ افضل ہے، وہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اور کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔
تو یہ مبارک مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس کا اہتمام کریں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگانے کی کوشش کریں۔ اور اس کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہے، یعنی حدیث مفہوم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، یعنی اس دروازے کے اندر صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یعنی ایک بار یہ سوچیں کہ جنت کے اندر ایک خاص دروازہ، وہ بھی روزے دار کے لیے، اس کا امپورٹنس کو کتنا بڑھاتا ہے، یعنی سارے عملوں کے لیے الگ دروازہ ہے اور صرف روزے دار کے لیے ہی ایک سپریٹ دروازہ رکھا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں روزے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اسی لیے بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو نہ چھوڑیں کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے نکالتے ہیں، یعنی جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سمجھنے والی بات یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر جہنم سے آزاد کرنا یہ کیا ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جہنم سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے آزاد کرنا، اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، جہنم سے اسے آزاد کر لیا جاتا ہے۔ اس کی 9ویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ دار کا شمار شہداء اور صالحین میں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ ایک صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں اور روزہ رکھوں اور زکوٰۃ ادا کروں تو میرا شمار کن میں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارا شمار شہداء اور صالحین میں ہوگا۔ تو روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو روزے کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ رمضان مبارک کی بھی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو رمضان مبارک کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھو میرے پاس 2 پیپر ہیں، ایک نارمل پیپر ہے اور ایک 10 روپے کا نوٹ ہے۔ یہ سمجھ لو کہ راستے کے اندر یہ 2 بھی نیچے گر گئے، یعنی یہ پیپر بھی گر گیا اور یہ نوٹ بھی گر گیا۔ اگر مجھے اس نوٹ کی ویلیو معلوم ہے، اگر مجھے اس نوٹ کی امپورٹنس معلوم ہے، تو میں یہ پیپر کو چھوڑ کر یہ نوٹ کو لے لیتا، یعنی یہ نوٹ کو راستے سے اٹھا لیتا، اپنے جیب میں رکھ لیتا۔ اگر مجھے اس کی ویلیو معلوم نہیں ہے تو پھر میں ان دونوں کو وہیں پر چھوڑ کر چلا جاتا۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ دوسرے مہینے ہیں۔ اگر ہمیں رمضان کے مہینے کی ویلیو معلوم ہے، اگر ہمیں رمضان کے مہینے کی فضیلت معلوم ہے، تو ہم رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیتے، یعنی رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھاتے۔ اگر ہمیں رمضان کے مہینے کی فضیلت نہیں معلوم ہے تو پھر ہمیں جس طرح باقی مہینوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اسی طرح ہم رمضان کے مہینے کے اندر بھی اپنی زندگی کو گزار لیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کو ناراض کریں گے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کی فضیلت کو سمجھو اور اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اپنے روزوں کو رکھنے کی پوری کوشش کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ذکر و اذکار میں لگاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں پر راضی ہو جائے اور ہمارے سارے جائز و تمناؤں کو پورے کرے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔